بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیزرٹ روز سائکس میں آپ سب کا خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے نظام حکومت کے بارے میں۔ جس طرح روزانہ اسکول میں مختلف افراد اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اساتذہ کلاسوں میں پڑھاتے ہیں، دفتر میں بیٹھا کلرک فیس وصول کرتا ہے، مالی باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے، چوکیدار دروازے پر موجود ہوتا ہے جو اجنبی افراد کو اسکول میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔ یہ سب کام پہلے سے طے شدہ اصولوں کے مطابق انجام پاتے ہیں۔ ان کاموں کی نگرانی اسکول کی انتظامیہ کرتی ہے۔ اسکول میں صدر معلمہ اور دیگر افراد کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ انہیں کس طرح اپنے کام کرنے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ جس طرح اسکول کی انتظامیہ کے بغیر اسکول میں مختلف کام صحیح طور پر سر انجام نہیں پاتے، اسی طرح کوئی ملک بھی انتظامیہ کے بغیر چل نہیں سکتا۔ کسی بھی ملک کی انتظامیہ صدر، وزیر اعظم، وزراء اور حکومت کے ملازمین پر مشتمل ہوتی ہے جو ملک چلاتے ہیں اور مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ یہاں پر ایسے قوانین بنائے جائیں گے جس سے لوگوں کو قرآن مجید اور سنت نبوی کی تعلیمات پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ یہاں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اور انہیں اپنی مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہوگی۔ اس ملک کا طرز حکومت جمہوری ہوگا۔ جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں عوام اپنے نمائندے چنتے ہیں۔ وہ نمائندے عوام اور ملک کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ حکومت کا نظام چلانے کے لیے دستور کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس طرح جماعت کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اسی طرح ملک اور صوبوں کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ملک اور اس کے صوبوں کا نظام چلایا جائے گا۔ حکومت کے ملازمین کو کس طرح اپنا کردار ادا کرنا ہے، شہریوں کے کیا حقوق و فرائض ہیں۔ جس دستاویزات میں یہ قوانین تحریر ہوتے ہیں انہیں ملک کا دستور یا آئین کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے دستور میں حکومت کے 3 اجزاء ممکنہ، انتظامیہ اور عدلیہ بیان کیے گئے ہیں۔ دستور حکومت کے تینوں اجزاء کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ انہیں کس طرح اپنا کام سر انجام دینا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ پاکستان میں 2 سطحوں پر حکومتیں قائم ہیں۔ پہلی وفاقی حکومت جو پورے ملک کا انتظام سنبھالتی ہے۔ دوسری صوبائی حکومت جس کا دائرہ صوبے تک محدود ہوتا ہے۔ یہ دونوں حکومتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرتی ہیں۔ قانون کے مطابق ملک کا سربراہ صدر ہوتا ہے جو حکومت کے تینوں اجزاء یعنی مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ کا نگراں ہوتا ہے۔ صدر کے لیے لازمی ہے کہ وہ مسلمان اور پاکستان کا شہری ہو، جبکہ عمر کی حد 45 سال مقرر کی گئی ہے۔ صدر کا انتخاب پارلیمنٹ کے دونوں ایوان اور تمام صوبائی اسمبلیاں 5 سال کی مدت کے لیے کرتی ہیں۔ مقننہ کو پارلیمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کا بنیادی کام نئے قوانین بنانا ہے، ساتھ ہی وہ موجودہ قوانین میں تبدیلی بھی کر سکتی ہے۔ ہمارے ملک میں وفاقی حکومت کے 2 پارلیمنٹ ہاؤس یا ایوان ہیں، ایک ایوان بالا اور دوسرا ایوان زیریں۔ ایوان بالا کو سینٹ اور ایوان زیریں کو قومی اسمبلی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر صوبے میں صوبائی پارلیمنٹ ہے جسے صوبائی اسمبلی کہا جاتا ہے۔
پارلیمنٹ کے ارکان کو عوام منتخب کرتی ہے جو عوامی نمائندے کہلاتے ہیں۔ ایوان بالا یا سینٹ کے 104 ارکان ہوتے ہیں۔ ان میں سے 96 ارکان صوبوں کی اور 18 ارکان وفاقی حکومت کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہر صوبے کو سینٹ میں برابر کی نمائندگی دی جاتی ہے۔ سینٹ کے پہلے اجلاس میں چیئرپرسن اور ڈپٹی چیئرپرسن کا انتخاب ہوتا ہے۔ چیئرپرسن ایوان کی کارروائی چلاتا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں ڈپٹی چیئرپرسن یہ کام سرانجام دیتا ہے۔ قومی اسمبلی کا بنیادی کام قوانین بنانا ہے۔ انتخابات کے ذریعے قومی اسمبلی کے 227 ارکان کو براہ راست عوامی رائے کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے، جبکہ 70 نشستیں خواتین اور دیگر مذہبی اقلیتوں کے لیے مختص ہیں۔ اسی طرح کل 342 نمائندوں پر مشتمل قومی اسمبلی کا ایوان ہے۔ قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ منتخب ہونے کے بعد اسپیکر کی اہم ترین ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے نمائندوں سے وزیر اعظم کا انتخاب کروائے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت بھی اسپیکر کرتا ہے اور اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اسمبلی ٹھیک طریقے سے کام کرے۔ اسپیکر کی غیر موجودگی میں ڈپٹی اسپیکر اس کی ذمہ داریاں سرانجام دیتا ہے۔ قومی اسمبلی کے کسی رکن کی طرف سے مسودہ قانون یعنی بل پیش کیا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی کے دیگر اراکین اس مسودہ قانون پر بحث کرتے ہیں، یعنی یہ اراکین اس مسودہ قانون کو مسترد بھی کر سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اراکین اس مسودہ قانون کو منظور کرتے ہیں تو مسودہ قانون سینٹ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ سینٹ کے اراکین اس مسودہ قانون پر بحث کرتے ہیں، یعنی سینٹ کے اراکین اس مسودہ قانون کو مسترد بھی کر سکتے ہیں یا پھر قانون میں ضروری تبدیلیاں کر کے واپس قومی اسمبلی بھیج دیتے ہیں۔ سینٹ میں مسودہ قانون منظور ہوتا ہے تو مسودہ قانون صدر پاکستان کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ صدر پاکستان کی توثیق کے بعد وہ مسودہ آئین کا حصہ بن جاتا ہے۔ پاکستان کی انتظامیہ وزیر اعظم، وفاقی کابینہ اور سرکاری ملازمین پر مشتمل ہے۔ وزیر اعظم وفاقی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، جس کا مسلمان ہونا لازمی ہے۔ وزیر اعظم کا انتخاب اراکین قومی اسمبلی کرتے ہیں۔ وہ عام طور پر وہ سیاسی جماعت جس کی نمائندگی قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ ہوتی ہے وہی حکومت بناتی ہے۔ اسی لیے وزیر اعظم کا انتخاب بھی اسی جماعت سے ہوتا ہے۔ وزیر اعظم ان تمام فیصلوں کا ذمہ دار ہوتا ہے جن کا تعلق ملک کی انتظامیہ اور صدر مملکت کو پیش کیے جانے والے قوانین کی تجویز سے ہو۔ وزیر اعظم تمام امور حکومت خود یا اکیلے نہیں چلا سکتا، چنانچہ وہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے کچھ ارکان پر مشتمل ایک وفاقی کابینہ بناتا ہے۔ اس کابینہ میں شامل وزراء حکومت کے مختلف کاموں میں وزیر اعظم کی مدد کرتے ہیں۔ صوبوں میں بھی وزیر اعلیٰ صوبائی اسمبلی کے اراکین پر مشتمل وزراء کا انتخاب کر کے صوبائی کابینہ بناتا ہے۔ وفاقی کابینہ کے وزراء وفاقی سطح پر اور صوبائی کابینہ کے وزراء صوبائی سطح پر مختلف محکموں کا انتظام سنبھالتے ہیں اور ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ وفاقی حکومت کی چند اہم ذمہ داریاں اور اختیارات ہیں: ملک کی سلامتی اور حفاظت کا انتظام، دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات رکھنا، سالانہ آمدنی اور خرچ کا بجٹ بنانا، پیٹرولیم اور دیگر قدرتی وسائل کی انتظام کاری، بیرون ملک پاکستانیوں کے معاملات دیکھنا، جہاز رانی اور بندرگاہوں کے معاملات دیکھنا۔
وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی مشترک ذمہ داریاں اور اختیارات: تعلیم، خوراک، قانون و انصاف، اطلاعات، انسانی حقوق، انفارمیشن ٹیکنالوجی، مذہبی امور و اوقاف۔ صوبائی حکومت کی چند اہم ذمہ داریاں اور اختیارات: جنگلات کا تحفظ، زراعت، جنگلی حیات کا بچاؤ، آبپاشی کا نظام، کھیل و ثقافت کا فروغ، جیل خانہ جات کا انتظام، محصول اور لگان وصول کرنا۔ پاکستان کے 5 صوبے ہیں۔ ہر صوبے میں صوبائی انتظامیہ بھی ہے جو گورنر، وزیر اعلیٰ، صوبائی وزراء اور صوبائی سرکاری ملازمین پر مشتمل ہے۔ صوبے کا سربراہ گورنر ہوتا ہے جو صدر پاکستان کے نمائندے کے طور پر صوبے کی نگرانی کرتا ہے۔ صوبائی انتظامیہ کا سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے۔ پاکستان کے دستور کے مطابق صوبائی حکومت کے بھی 3 اجزاء ہیں، یعنی منکنہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا موازنہ: وفاقی حکومت ملک کا سربراہ صدر ہوتا ہے۔ صوبائی حکومت صوبے کا سربراہ گورنر ہوتا ہے۔ وفاقی حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ صوبائی حکومت کا سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں وزراء پر مشتمل کابینہ تشکیل پاتے ہیں جس کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ یہ وزراء مختلف محکموں کے انتظامات سنبھالنے میں وزیر اعظم کی مدد کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صوبائی اسمبلی سے وزراء کا انتخاب کرتا ہے جو صوبے کے مختلف محکمے جیسے تعلیم، صحت، کھیل وغیرہ چلاتے ہیں۔ صوبائی کابینہ کا سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے۔ وفاق میں منکنہ کے 2 ایوان یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ ہوتے ہیں۔ صوبے میں صرف صوبائی اسمبلی ہوتی ہے۔ قومی اسمبلی سے مسودہ قانون منظور ہونے کے بعد سینٹ میں منظور ہوتا ہے۔ اس کے بعد صدر پاکستان اس کی توثیق کرتے ہیں۔ صوبے میں چونکہ صرف صوبائی اسمبلی ہے اس لیے یہاں مسودہ قانون منظور ہونے کے بعد گورنر توثیق کرتے ہیں۔ وفاق اور صوبوں کے طرز حکومت میں چند مشترکہ باتیں ہیں۔ وفاق اور صوبے دونوں میں حکومت کے 3 اہم اجزاء یعنی منکنہ، انتظامیہ اور عدلیہ ہوتے ہیں۔ سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں تینوں مقننہ یعنی قانون ساز ادارے ہیں۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان کو عوام منتخب کرتے ہیں۔ سینٹ میں چیئرپرسن اور قومی اسمبلی میں اسپیکر کا انتخاب ان ایوانوں کے منتخب اراکین کرتے ہیں۔ سینٹ میں چیئرپرسن اور قومی اسمبلی میں اسپیکر ایوان کی کارروائی چلاتے ہیں۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں جن سیاسی جماعتوں کے اراکین اکثریت ہوتے ہیں انہیں جماعتوں سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے ہیں۔ عدلیہ کا کام ملکی قوانین کا جائزہ لینا ہے کہ آیا یہ درست ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ ان قوانین کی وضاحت بھی عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ عدلیہ قانونی معاملات کا فیصلہ بھی کرتی ہے۔ عدالت عظمیٰ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت ہے۔ عدالت عظمیٰ کا سربراہ چیف جسٹس کہلاتا ہے۔ اس کا تقرر صدر پاکستان کرتے ہیں۔ عدالت عظمیٰ کے دیگر ججوں کا تقرر چیف جسٹس اور صدر پاکستان باہمی مشورے سے کرتے ہیں۔ عدالت عظمیٰ صوبوں اور وفاق کے درمیان تنازعات اور معاملات کو طے کرتی ہے۔ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو حتمی اور آخری مانا جاتا ہے جس پر عمل درآمد لازمی ہوتا ہے۔ عدالت عظمیٰ کا صدر مقام اسلام آباد میں ہے۔ صوبائی سطح پر سب سے بڑی عدالت عالیہ ہے۔ عدالت عالیہ کے فیصلوں کے خلاف عدالت عظمیٰ میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے۔ حکومت کی 3 شاخیں یعنی مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہیں۔ یہ تینوں مل کر عوام کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقننہ اور انتظامیہ دونوں پر عدلیہ ایک طرح کی نگرانی قائم رکھتی ہے۔ عدلیہ کسی قانون کو ملک کے دستور کے خلاف پائے تو اس کی منظوری میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔
انتظامیہ کی پالیسیوں اور عمل پر عدلیہ غور کر سکتی ہے۔ اگر فیصلے قانون کے مطابق نہ ہوں تو انہیں منسوخ کر سکتی ہے۔ انتخابات میں ووٹ کی صورت میں حق رائے دہی شہریوں کی ذمہ داری ہے۔ ووٹ دے کر لوگ اپنے نمائندے چنتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ان کے حلقہ انتخابات سے جیتنے والا رکن اسمبلی مسائل کے حل پر توجہ دے گا۔ ووٹ دینے والوں کی ذمہ داری ووٹ دینے کے بعد بھی باقی رہتی ہے کہ وہ اپنے حلقے کے رکن کی کارکردگی پر نگاہ رکھیں۔ اگر لوگوں کو اپنے منتخب کردہ نمائندوں کا کام پسند آتا ہے تو وہ ان کو ایک بار پھر منتخب کر سکتے ہیں۔ ناپسندیدگی کی صورت میں وہ کسی اور جماعت کے امیدواروں کو ملک کی خدمت کا موقع دے سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ڈیزرٹ روز سائکس کے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔